اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذین کفروا من قومه وقال اور کہا الملأ سرداروں نے الذین وہ سردار کافروا جنہوں نے کفر کیا من قومہ ان کی قوم میں سے لئن البتہ اگر اتبعتم لئن البتہ اگر اتبعتم تم نے پیروی کی شعیباً شعیب علیہ السلام کی انکم یقیناً تم اذن اس وقت لخاسرون یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب سردار جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو نمایاں گناہ تھی ان میں سے تو ایک شرک تھا، دوسرا تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ ان سرداروں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مان لی تو یہ جو حرام کی کمائی جو اتنی دولت ہے نا اسے ہاتھ دھونا پڑے گا، خسارے کا سودا ہے۔ ظاہری بات ہے ناپ تول میں جو کمی کر کے کمایا ہے وہ تو حرام کا مال ہے، اور حضرت شعیب کی بات مانو گے تو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا تمہیں تو گھٹ ہے جی بھی جڑے پیسے آگے نے وہی کڈنے پینے نے۔ یہ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ نہیں، ہر دور کے جو لوگ ہیں جو بددیانتی کے ساتھ اور سود خوری کے ساتھ اور غلط طریقے سے کمانے والے ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ کہا ہے ابھی مولوی دی نہ منیو، کوئی بھی لفظ اس کو بول سکتے ہیں۔ نصرانی عیسائی اپنے دور میں ان کے جو بھی علماء تھے گائیڈ کرنے والے یہودیوں کے تھے، مسلمانوں کے ایسے ہی ہے۔ جو حرام کی کمائی کمانے والا ہے، جس کے پاس حرام کا روپیہ پیسہ ہر چیز موجود ہے، اگر وہ آدمی علماء کی بات مانے گا تو وہ حرام کا مال تو اس کے ہاتھوں جائے گا، وہ کہیں گے بھئی یہ تو رکھنا تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس طریقے سے کمانا تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، تو خسارہ تو پھر ہو گیا۔ کیونکہ حلال مال جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ یہ استدراج کے ساتھ آتا ہے، آہستہ آہستہ۔ یہ کھلے کھاتے جو ہوتے ہیں نا یہ عموماً دوسرے طریقوں سے ہیں، حلال طریقے سے انسان کتنا کما لے گا، کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ صاحب عمرہ بندیاں نے ننگ جاندیاں گھر بنا دے، صرف ایک گھر بنتا ساری عمر ایک بندے نے، ایک جو نسل ہے اس نے اپنی زندگی پوری جو ہے گزار دی، وہ ایک گھر بنا رہے ہیں بس، لیکن حرام کے کمائی 2 سالاں چوں سالاں دے اندر وہ کتھے تے کتھے پہنچے۔ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اب قوم کو ذہنی طور پر نا ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت شعیب کی اگر تم نے بات مان لی تو تمہیں تو بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا، یہ جو حرام کی کمائی ہوئی دولت ہے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا تمہیں۔ تو اب ایک تو وہ بدبخت لوگ ایک تو خود اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے، دوسرا جو لوگ راہ راست پہ آ چکے انہیں بھی خراب کرتے تھے۔ تو فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑا انہیں الرجفۃ زلزلے نے، ایک زلزلہ آیا۔ ایک قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کے بارے میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ایک چیخ آئی، کلیجے پھاڑ کے رکھ دی اس چیخ نے ان لوگوں کے۔ فَأَخَذَتْ پس پکڑا ان کو الرجفۃ زلزلہ بھی آیا، چیخ بھی آئی۔ تو فَأَصْبَحُوا پس یہ لوگ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں ہی جاسمین اوندے منہ گرے ہوئے، پٹھے منہ گرے ہوئے زمین پہ۔
संभलने का मौका नहीं, सीधे होने का भी मौका नहीं मिला। अल्लज़ीना वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया था शुऐब अलैहिस्सलाम को, कान गोया के लम यगनऊ वो बसे ही नहीं फीहा उस बस्ती में। ये अल्लाह की पकड़ आई, ये हज़रत शुऐब और उसकी कौम को इलाके से बाहर निकालने की धमकियां देने वालों के अल्लाह फरमाते हैं कि हमारा उस अजाब आने के बाद इस तरह का उनका मामला बना गोया कि ये कहीं इस बस्ती में बसे ही नहीं थे। और अल्लज़ीना वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया शुऐब अलैहिस्सलाम को, कानू थे हम वही खासिरीन खसारा उठाने वाले। जो कौम को कहने थे ना भी तुझे तो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की बात मान के तुम्हें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें तो बड़ा खसारा हो जाएगा, ये उन्हें कह रहे थे खसारा ले किथे गई है ताड़ी दौलता, न खान वाले खुद रहे न खान वाली नस्ल रही है। ठीक यही हुआ ना, अल्लाह के नबी की बात नहीं मानी, उन्होंने अपने ज़हनी तौर पे सोचा भी नहीं यार ये तो लोग की गल नहीं करते रहते, एक केड़ी गल है। ऐसे ही है, आप किसी आदमी को जो गलत कमा रहा है आप उसको दीन की बात बताएं, वो बड़ी बात को होला लेता है, वो बात को बड़ा ना मामूली से समझता है कुरान और सुन्नत की बात को, हालांकि उसको उसका नतीजा नहीं पता है। हमने कई लोगों को अपनी आंखों से देखा हुआ है, ना उन लोगों को वो खाना नसीब हुआ ना उनकी नस्लों को खाना वो नसीब हुआ। तो ये उनकी कौम ने कमा दिया, ठीक है, हराम तरीके से कमाते रहे, ना खुद खाना नसीब होया ना नस्लों को खाना, खुद भी अल्लाह की पकड़ में आए, नस्लें भी पकड़ में आ गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने जुटलाया था खसारे में ये थे, खसारे में वो तो सौदा थे, उन्होंने बड़ा सौदा तो असल उन्होंने किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जिसने जन्नत का सौदा कर लिया उसने कोई घाटे का सौदा किया। ये जितनी मर्जी इंसान तंगी में ज़िंदगी गुजार जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी को, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया कि एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी सुख नहीं देखा आएगा, आप उस आदमी की ज़िंदगी का तसव्वुर करें, उसने कितनी तंगियों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी। ये हम जो आजकल हमारी मुश्किलात नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, ये हमारा जो गरीब आदमी है ना, ये हमारी पहली नस्लों से कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारा है। हमारा गरीब आदमी जो ना, लोग ये कह रहे ना महंगाई हो गई है, इन फलां शय महंगी, भाई आमदन भी बढ़ रही है। अब ये मिला फैक्ट्री वाले 30-35 हज़ार रुपये एक बंदे दे रहे हैं, साढ़े मिलती सी जो हमारे बाप दादा नौकरियां करते रहे, उनको मुलाजमतों में इतनी तनख्वाह मिलती थी, आम वर्कर को नहीं। 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार चो काम करते थे, तो 8 हज़ार उन्होंने आमदन सी, घर के खर्चे भी उन्हें मुताबिक सी। वो आज वो 40-40 हज़ार रुपये हो गए, तो आमदन भी बढ़ी है। बहरहाल तो एक आदमी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने सारी ज़िंदगी भी सुख देखे ही नहीं, दुखों में ज़िंदगी सारी गुजार दी उसने, मुश्किलात और मुसीबतों में ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह ताला ने उसको इस तरह पकड़ के सिर्फ जन्नत का एक गोता दे के वापस ले गए। जन्नत इस तरह डबो के बाहर काट लेंगे भी, अल्लाह ताला उसको पूछेगा भी तू कोई अपनी सारी ज़िंदगी 60 साल 70 साल 80 साल ज़िंदगी कोई सुख देखे, कोई दुख देखे? वो कहता अल्लाह दुख की शाम दी, 1 सेकंड लगता है इस तरह भाग गया, 1 मिनट लग जाएगा, इतनी हुसीन जन्नत है। उसको अल्लाह ताला ने इस तरह अंदर दाखिल करके अभी बाहर ही निकाला है, उसने सारी ज़िंदगी जितनी मुश्किलात, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां देखी उन्हें भूल गई हैं, उसे भूल गई। ये सौदा ठीक नहीं। मैं पहले भी कई बार ये बात कर चुका हूँ कि मुझे ये सोचना है, अल्लाह ताला ने मुझे ये सवाल नहीं करना कि भाई तू अपनी औलाद वास्ते की छड़ के आया। करना चाहिए अपनी औलादों के लिए, लेकिन हलाल तरीके से करें। अगर मैं नाजायज़ तरीके से, बददियानती के साथ, झूठ बोल के, लोगों को धोखा दे के कमाता हूँ,
کھانا میری نسل نے ہے، حساب میں نے اس کا دینا ہے، حساب اس کا میں نے دینا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں مجھے پوچھنا کہ بھئی کہ تو اپنی نسلوں کو کیسے کیسے اسکولوں میں پڑھاتا رہا ہے، ان کو لائف سٹائل کیسا دے کے آیا، یہ اللہ نے مجھ سے کوئی نہیں پوچھنا۔ اللہ نے مجھ سے جو پوچھنا ہے اس کی تربیت کے والے سے پوچھنا ہے، وہ ہم کرتے نہیں۔ سہولتیں سے سہولتیں کے لیے یہی ظاہری بات ہے، جب ہم سہولتیں دیتے ہیں پھر ہم دوسرے راہوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ خسارے کا سودا ہے نہیں، بیاشی کوئی کرے صاحب میں دما، اس سے بڑا کیا خسارہ ہے؟ میرے مال میں نے کمایا حلال حرام طریقے سے، اب حلال حرام طریقے سے میرے مال سے عیاشی کس نے کی؟ سہولتیں کسی اور نے لی، حساب میں نے اس کا دے رہا، اور یہ حساب کوئی 1 2 4 دن تک نہیں چل رہا ہے، یہ حساب بڑے لمبے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اصل میں خسارے میں ہیں، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جٹایا تھا، حقیقت میں یہ خسارہ اٹھانے والے تھے، انہوں نے تو خسارہ اٹھایا نہیں۔ یہ تو لوگ دنیاوی اسباب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اج دھوکھا لوگوں کو دے کے 15,000 کی دیہڑی لا لی، سچ بولے تو 1500 آنا ہے، ان کہتے تھے خسارے کا سودا ہو گیا۔ یہ خسارہ نہیں، حقیقت میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے اگر انسان سمجھے تو وقالا، اور کہا المالا سرداروں نے، الذین وہ سردار کفر جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ ان کی قوم میں سے، لئن البتہ اگر اتبعتم تم بات مانو گے، اتباع کرو گے شعیب علیہ السلام کی، انکم یقیناً تم تو اذن اس وقت ہو جاؤ گے لخاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ تو فاخذتہم پس پکڑا ان لوگوں کو الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا پس یہ لوگ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندے منہ پڑے ہوئے۔ اب زلزلہ ایک بندے کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زمین کو بھی محفوظ رکھے۔ ہماری زمینیں تو کبھی سخت زلزلوں کے بارے میں سنا تک نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ تو الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، کان گویا کہ لم یغنوا یہ بسے ہی نہیں فیہا اس بستی میں، اس طرح سب کے سب مٹا دیے گئے گویا کہ کبھی یہاں پہ یہ رہتے ہی نہیں تھے۔ الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، کانو تھے ہم یہی لوگ الخاسرین خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔